الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت عطا فرمائی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محبت میں ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو کام اسلام کی روح سے درست نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کہا جائے کہ جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سے محبت نہ ہو وہ دل ویران ہے، وہ دل بنجر اور غیر آباد ہے۔ لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے نام پر بے شمار خرافات انجام دیے جا رہے ہیں۔ انہی خرافات میں سے، انہی لہو و لعب کے کاموں میں سے ایک کام 12 ربیع الاول کا جلوس بھی ہے، جسے جلوس عید میلاد النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بر صغیر کے اندر مسلم اور سکھ فسادات کے نتیجے میں راول پنڈی میں سب سے پہلے جو جلوس نکلا تھا جلوس عید میلاد النبی کے نام پر، وہ 1927 کے اندر نکلا تھا۔ آج ہمیں اور آپ کو اور ان لوگوں کو جو اس جلوس عید میلاد النبی سے پرہیز کرتے ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا نہیں ہو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے والے نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار اور پیمانہ اس جلوس عید میلاد النبی میں شرکت کو قرار دیا جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو محبت نبی کا سرٹیفکیٹ دینے والے لوگوں کو یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ خود ان کے اعلیٰ حضرت کی وفات 1921 کے اندر ہوئی ہے اور جلوس عید میلاد النبی کا آغاز بر صغیر پاک و ہند بنگلہ دیش کے اندر 1927 کے اندر ہوا ہے۔ خود تمہارے اعلیٰ حضرت کے 7 سال بعد جس جلوس عید میلاد النبی کا آغاز ہوا ہے، آج اس جلوس میں شریک نہ ہونے والے کو بہت زور و شور کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہی بنیاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی معیار ہے، تو بتاؤ تم اپنے اعلیٰ حضرت پر کیا حکم لگاؤ گے؟ تم اپنے اعلیٰ حضرت پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اور 1400 سال گزرنے کے بعد شروع ہونے والا یہ جلوس کہ اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جلوس کی اجازت مرحمت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لٹانے والے اصحاب و احباب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے گھروں سے اس جلوس کا آغاز کرتے۔ آج چراغاں کرنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے لاکھ گنا زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام نے کسی ربیع الاول کے موقع پر کوئی چراغاں نہیں کیا ہے، کوئی جھنڈی نہیں لگائی ہے۔ آج عید میلاد النبی میں شریک نہ ہونے والوں کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والوں، انہیں کافر کہنے والوں، بتاؤ تم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر کیا حکم لگاؤ گے؟ تم خواجہ اجمیری پر کیا حکم لگاؤ گے؟ تم صابر کلیری پر کیا حکم لگاؤ گے؟ تم صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر کیا حکم لگاؤ گے؟ تم تابعین اعظام پر کیا حکم لگاؤ گے؟ تم بزرگان امت پر کیا حکم لگاؤ گے؟ خدا کی قسم ان تمام اکابر سے، ان تمام اسلام کے جانثاروں سے کوئی ایک بھی جلوس عید میلاد النبی میں شرکت کو ثابت نہیں کر سکتا۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ آج اسلام کے مقدس نام پر شہروں کے اندر، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر مردوں کو شریک کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شریک کیا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منائی جا رہی ہے۔ وہی لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن قرار دیتے ہیں 12 ربیع الاول کو، وہی دوسری طرف اس دن کو 12 وفات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بتاؤ وفات پر جشن منانا، وفات پر خوشی منانا، وفات پر چراغاں کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا
سے تشریف لے جانے پر مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا کون سا عشق ہے؟ اگر یہی عشق ہے تو پھر بتاؤ فسق کیا ہے؟ اگر یہ نیکی ہے تو بتاؤ برائی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا؟ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ میرے بابا کی دنیا سے جانے کے بعد مجھ پر اتنا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے اور مجھ پر اتنے غم آئے ہیں کہ اگر وہ غم دن پر ڈال دیے جاتے تو رات ہو جاتا، سورج کی روشنی تاریکی میں بدل جاتی اور دن کے اجالے رات کے اندھیروں میں تبدیل ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، صحابہ اکرام غم اور کرب و بے چینی کے عالم میں ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ دن خوشی کا دن ہے۔ وفات کے دن کو خوشی کا دن قرار دینے والوں، یاد رکھنا یہ عشق نہیں، یہ فسق ہے۔ افسوس صد افسوس کہ ان جلوسوں میں آج مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو شریک کیا جا رہا ہے۔ کہاں گئی بنت حوا کی وہ پاک دامنی جو اسلام نے انہیں سکھایا تھا؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے دور کی عورتوں کو دیکھتے تو انہیں مسجد سے روک دیتے اور ان پر یہ پابندی عائد کر دیتے کہ عورتیں مسجد کے اندر نہ آئیں۔ جس اسلام نے عورتوں کی عزت اور عورتوں کے پردے کا اتنا خیال کیا کہ انہیں مسجد میں آنے سے بھی روک دیا ہے، تم ان عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر بازاروں میں لا رہے ہو۔ بتاؤ یہ اسلام کی کون سی تعلیم ہے؟ بتاؤ یہ کس شریعت سے ثابت ہے؟ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن کو بہت سے لوگ عید کا دن کہتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة زادها الله شرفا وعظمة قال لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى۔ سنن النسائی کتاب صلاۃ العیدین حدیث نمبر 1556 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں مدینہ کے لوگ 2 دن کو خوشی کا دن قرار دیتے تھے اور 2 دن وہ جشن منایا کرتے تھے اور اس دن وہ کھیلا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ان 2 دنوں سے بہتر دن اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیا ہے، جس دن تمہیں مسرت و شادمانی کا مظاہرہ کرنا ہے، جس دن کو اسلام نے تمہارے لیے عید قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، وہ 2 دن عید الفطر کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ آج اس دن کو عید قرار دینے والوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے، تم نے اپنی طرف سے اسے عید کا دن قرار دیا ہے۔ خود تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسی روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ اس وفات پر چراغاں کرنے والوں اور ان وفات پر جشن منانے والوں اور اس وفات کے دن کو عید کا دن قرار دینے والوں، یاد رکھو تمہاری یہ حرکت تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اسلام کی روح سے یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں جو اس موقع پر کہتے ہیں کہ محبت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اتحاد کا مظاہرہ ہونا چاہیے، بالکل ہم اتحاد کے قائل ہیں، لیکن کسی ناجائز کام پر اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اتحاد اچھائیوں پر کیا جائے گا، اتحاد نیکیوں پر کیا جائے گا۔ آؤ جمعہ کی نمازوں کے اندر پابندی کے ساتھ شرکت کرو، ہر نماز میں پابندی کے ساتھ شرکت کرو، روزوں کو اور اپنے عمل کو اور اپنے کردار کو اسلام کے مطابق بناؤ۔ خدا کی قسم یہی اتحاد ہوگا۔ نیکیوں پر ہم اتحاد کے قائل ہیں اور ان نیکیوں پر اتحاد کو ہم نے کل بھی قبول کیا تھا اور آج بھی قبول کیا ہے۔ یاد رکھنا 1927 سے پہلے ہندوستان کی اس سرزمین پر اکھنڈ بھارت میں کہیں بھی جلوس عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس تصور کو تم نے جنا ہے اور اس تصور کا تم نے آغاز کیا ہے اور اس کو تم نے گڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے اس دین کے اندر کسی نئے کام کا آغاز کرتا ہے، کسی بدعت کی شروعات کرتا ہے
تو یاد رکھنا وہ مردود ہے اور وہ قابل رد ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بدعت سے، ان خرافات سے اور ان برائیوں سے پورے طور پر بچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عیسائیوں اور یہودیوں کے اس طریقے سے پورے طور پر پرہیز کرنے کی توفیق بخشیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔